آج میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے لگا ہوں جو ہم چاہ کر بھی کسی کو بتا نہیں سکتے. اگر بتا بھی دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے رونے دھونے کے. دوسرا بندہ تھوڑا سا افسوس کرے گا اور بس. وہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو بات ہے ہمارے اپنے بھی نہیں سنتے. اپنوں میں سب سے جو قریب ہیں وہ بیوی بچے ہیں. بیوی بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ مجبوری میں اندر ہی اندر سے مر رہے ہوں گے. بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے لیکن آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے ان کو. اور آپ نے ان کو پیسے بھی دینے ہوں گے کما کر، اور وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں. آپ جو مرضی کر لیں. تو ایسی سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں انسان جو ہے، بندہ ہے جو کمانے والا ہے، ان کا سربراہ ہے، باپ ہے، وہ بیچارہ بے بس ہوتا ہے اور ایسے سمجھ لیں کہ وہ زندہ ہے اور مرا ہوا ہے. وہ چل پھر رہا ہے لیکن اس کی جب آدمی کے احساسات، جذبات سب کچھ مجروح کر رہی ہو، اس کی اولاد، اس کی بیوی بچے، تو بتائیں آدمی وہ کس کام کا ہو سکتا ہے؟ اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر وہ چاہ کر بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ بیوی کو چھوڑتا ہے تو بچے جاتے ہیں، کیونکہ بچے، اگر آدمی باہر ہے تو بچے ہمیشہ ماں کے ہی، جدھر بھی دیکھ لیں ماں کا ہی ساتھ دیتے ہیں بچے. وہ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، کیونکہ ماں نے ان کو پالا ہوتا ہے. ہر ٹائم وہ ماں کے پاس رہتے ہیں. بندہ بیچارہ تو باہر اندرون ملک ہے، بیرون ملک، وہ تو کما رہا ہے، اس نے تو پیسے بھیجنے اور بس بچوں کو پیسے چاہیے اور بس دعا سلام کریں گے صرف پیسے کے لیے اور کچھ نہیں. اگر وہ ان کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ میں خود بے سہارا ہو جاؤں گا، کیونکہ عمر اتنی ہو چکی ہوتی ہے آدمی کی کہ کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ چھوڑ دے گا تو لوگ جو شادی کرنے کے لیے آئیں گے وہ 100 بہانے کریں گے، 100 باتیں کریں گے، 100 انویسٹیگیشن کریں گے. تو یہی باتیں سوچ کر آدمی اندر ہی اندر سے گھٹتا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ زندہ لاش کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے.